بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ عملیات، یہ وظائف، یہ اسباب کی دنیا، یہ محنت، یہ کوشش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے بنائے ہیں، اور اگر ان عملیات اور وظائف سے رزق اور روزی میں اضافہ ہے تو یہ اللہ کی مہربانی اور اس کا کرم ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، کوئی فائدہ نہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عملیات اور وظائف کے ماننے والوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو ان کو نہیں مانتے، جو عملیات بھی نہیں کرتے، وظائف بھی نہیں کرتے، اور سب عام ان کے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ روزی اور رزق سب کو دے تو رہا ہے، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ توفیق اسے ہی دیتا ہے اپنے نام اور اپنے کلام کے پڑھنے کی، جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالے یا امتحان میں ڈالے، اور اس کے بعد جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے، وہ بڑی پرسکون اور خوش آئند ہوتی ہے۔ غربت و افلاس ہو یا مال و دولت کی افراد، غیر مسلم حضرات کے لیے شان ربوبیت کا اظہار ہے کہ ہم اپنے پالنے والے ہیں، ایسے پالنے والے ہیں کہ ہماری شان خالقیت کو فراموش کر کے سنگ، شجر و حجر، شمس و قمر کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ ہمارے سوا سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں، اور اپنے سے کم تر مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، اپنے سے کم تر، اپنے ہاتھوں سے بت کو تراش لیا، مورتی بنا لی، گائے کی پوجا کر لی، کدو کی پوجا کر لی، سانپ اور باز کی پوجا کر لی، اپنے سے کم تر جو مخلوق ہے اس کو، لیکن اللہ رزق تو سب کو دے رہا ہے نا۔ وہ اس خالق و مالک کو بول کر جو اپنے سے کم تر مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ کون سا وظیفہ کرتے ہیں؟ وہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ اس لیے یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ وظائف اور عملیات پہ اعتراض نہ کریں، رب کی شان ربوبیت کو دیکھیں کہ وہ سب کو پال رہا ہے اور دے رہا ہے، اور ان پر جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ بھی شان ربوبیت کا اظہار ہے کہ یہ حقیر جو تکلیف و مصیبت تم پر آتی ہے، کہو ان سے، کن سے؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو، کہ وہ اس کو دور تو کر دیں۔ انصاف پسند یہ بات کہہ اٹھتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکے وہ دوسروں کی مدد کیا کر سکے گا؟ غرض کہ افلاس و غربت غیروں کے لیے شان ربوبیت کا اظہار ہے، اور مسلمان کے لیے امتحان ہے یا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے نا،
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے اور ہم سے کچھ پوچھا نہ جائے گا، ہم سے باز پرس نہ ہوگی اور ان سے امتحان نہ لیا جائے گا، صرف اتنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اتنا کہہ دینے سے چھوٹ جائیں گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ البتہ غربت و افلاس ہو، تنگ دستی ہو، یہ امتحان ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون اپنے خدا کو بول کر حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چوری، سود، سٹا اور دوسرے نقصانات کو برداشت کر کے، سود اور سٹا یہ نقصان ہی ہے نا، نقصان برداشت کر کے اپنے رب کو کون یاد رکھتا ہے اور کون بلا رہا ہے، کون اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور کون کفران نعمت کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کو، اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت کو ذہن میں رکھیے، اس کی کلام کو اپنا دوست بنائیے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد سمجھدار کے لیے اور بے وقوف کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، جو اسباب جو سبب اپنائیں گے اس کے مطابق اپنا اپنا حصہ پائیں گے۔ قرآن کریم کی ساری صورتیں، آیات، حروف، الفاظ، سب کے فضائل، اہمیت اور فضیلت الگ الگ ہے کلام۔ کوئی آیت الکرسی کو اپناتا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین، جس کو جس سے فوائد ملتے ہیں وہ اسی کے گیت گاتا ہے۔ سورہ فاتحہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا خلاصہ، سارا مغز، ساری کریم اس بسم اللہ کی بے میں ہے، اور پھر اس کا سارا خلاصہ اس نقطے میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں انا نقطہ تو ہو، وہ نقطہ میں ہوں، حضرت علی کا فرمان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم چھوٹی چیز کو جو پڑھنے کے لحاظ سے آسان ہو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ یہ سوچیں کہ کبھی کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ یاسین کے مقابلے میں اہمیت دی ہو، سورہ مزمل یا آیت الکرسی، جو پڑھنے میں آسان ہے، جس کو ہم فرض نمازوں، سنن میں، نوافل میں، مستحبات میں کتنے بار پڑھتے ہیں، لیکن کرنے کے باوجود کوئی اثر ہماری زندگی پر، ہماری اس قسمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو پھر اس سے یہ پتہ چلا نا کہ ہم بڑی بڑی صورتوں کو اہمیت دیتے ہیں، چھوٹی کو نہیں دیتے۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان نصف تقسیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی اللہ کی، آدھی بندے کی، اور اس کے بعد والی 3 اللہ کے بندوں کی۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں 7 آیات کو، 7 آسمان، 7 سمندر، 7 زمینوں کے اندر جو کائنات ہے وہ انسان کے قبضہ قدرت میں آ جاتی ہے، اس کی تسخیر میں آ جاتی ہے۔ اور اگر بندہ اس سورہ فاتحہ کو کھانے کے دوران پڑھتا رہے، والا منہ میں چبھتا رہے اور دل سے الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اپنے رزق میں، اپنے روزی میں، اپنے کاروبار میں اور اپنی ضروریات میں، اپنی حاجات میں عروج دیکھتے جائیے۔ سمندر کی تہ سے لے کر تخت و سرات تک
اور وہاں سے لے کر عرش اولا تک جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر آمین 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 کہتے ہیں۔ زمین کا راز پانا ہو سورہ فاتحہ کو دیکھیے، سمندروں کے راز کو پانا ہو سورہ فاتحہ کو پڑھیے، آسمانوں کے راز کو دیکھنا چاہیے، ان کو راستوں کو جاننا چاہیے، اور جاننا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ کو پڑھیے۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو معمول میں نے اپنایا سارے لوگ اسی کے اوپر کیا کریں، چلنا شروع کر دیں۔ بہت عرصے سے کسی سے سنا تھا، جو بندہ ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں، اس کی بات میں ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ دوسرے اس کی بات کو اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ مربت ہو یا مصلحت ہو، پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جب محفل میں آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کی بات کا رد کوئی نہیں کرے گا، آپ کی بات کی موافقت کی جائے گی، بے شک وہ باہر جا کے کیا کر دیں، مخالفت ہی کیوں نہ کر دیں، لیکن آپ کے منہ پر کوئی آپ کی مخالفت اور آپ کی بات کا رد نہیں کر سکے گا۔ یہ بات آزما کے دیکھ لیں، بہت عرصے سے یہ میرا معمول ہے، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھو۔ یہ 7 کے عدد کو، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، 7 سمندروں کو، ان کے راز کو آپ پا لیں گے۔ آزما کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے۔ کھانے کے دوران میں اگر اس سورہ فاتحہ کو پڑھیے، کھانا کھاتے جائیں دل میں اس کا تکرار کرتے جائیں، اس کی پڑھائی کرتے جائیے، پھر اس کھانے کی برکت کو دیکھیے، اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھیے، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں تبدیلی آتے دیکھیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے عاملین کہہ رہے ہیں، جن کے معمول میں، جن کے عمل میں یہ بات ہے۔ تو اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھنے میں آپ 100 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں، تقریباً 100 بار، تو سورہ یاسین کے 1 بار پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے۔ دیکھ لیں گھڑی پہ 83-84 آیات ہیں سورہ یاسین کی، اور اس کی 7 آیات ہیں۔ تو بہرحال اپنی ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھیے، اپنے کھانے کے دوران میں سورہ فاتحہ کو پڑھیے، اپنے معمولات کو شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ یہ نہیں کہتے جب کوئی دعا درود کسی میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کیا کریں، میت کو ثواب پہنچائیں۔ آخر اس سورہ فاتحہ کے اندر کوئی کمال ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر، اور 3 بار سورہ اخلاص کا پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ 1 بار سورہ فاتحہ کا پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بات جس بندے کی سمجھ میں آ گئی، اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ بے شک اعتراض کرے، تہمت اور الزامات کی بچھاڑ کر دے۔ یہ اللہ کی کلام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، کوئی لطیفہ یا جوک آپ کو نہیں بتایا۔ آپ اس کو پڑھیے اپنی ہر نماز میں، اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، اپنی بیماروں کو شفا دلوانے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے ورد کو اپنائیے، اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر کون سی اور کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔